نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم چھٹے روزے میں سب ٹی وی کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں، جس کا عنوان ہی قرآن اور رمضان سب کے ساتھ رکھا گیا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کی خدمت میں چھٹے پارے کے جو کچھ بنیادی اور اساسی مضامین ہیں ان کا جتنا اللہ کی توفیق ہوئی، جو اللہ کو منظور ہوا، اتنا تذکرہ کریں گے، اور جہاں تک ممکن ہو سکا چھٹے پارے کے جو بنیادی مضامین ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ ہمارا جو منہج ہے وہ آپ کو علم ہے کہ ہم سب سے پہلے ابتدائی 5 سے 7 منٹ میں جو بنیادی اور اساسی مضامین ہیں صرف ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جتنا وقت ہو اس میں ہم ان کو تھوڑا بالتفصیل پھر ان چیزوں کا کچھ جائزہ لیتے ہیں۔ چھٹے پارے میں 15 بنیادی مضامین ہیں اور 2 صورتیں ہیں، سورہ نساء کا کچھ حصہ اور سورہ مائدہ کا کچھ حصہ۔ 15 مضامین ہیں، جس میں سے پہلا برائی کی تشہیر کے حوالے سے ہے کہ اس سورت کی اس پارے کی جو پہلی سورت ہے وہ اس کا ایک بنیادی مضمون ہے، اس کا پچھلے مضمون سے بھی لنک ہے، اور یہ اٹ سیلف ایک نیا مضمون بھی ہے کہ برائی کی تشہیر کی جائے یا نہ کی جائے اس حوالے سے۔ دوسرا جو اس کا بنیادی مضمون ہے وہ ہے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا۔ تیسرا یہود کی مذمت اور ان کے مطالبات پر اس کا مضمون ہے۔ چوتھا جو اہم مضمون اس میں آیا ہے وہ ہے ایمان کے تقاضے، کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں اور ہم سے ایمان کیا کیا مطالبات کرتا ہے۔ پانچواں خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے انبیاء علیہم السلام کی بعض صفات کا اور ان کی بعض خصوصیات کا ذکر ہے۔ چھٹا نصارہ کی مذمت کے حوالے سے کچھ آیات نازل ہوئیں اور اس میں موجود ہیں، جو ایک اس پارے کے اہم موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ ساتواں تکبر کرنے کے حوالے سے بیان آیا کہ متکبرین کیا ہیں، اللہ کی نظر میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ آٹھواں کلالہ کا موضوع زیر بحث آیا۔ اس کے بعد 9واں موضوع اس میں وعدوں کی ایفا اور ایفا عہد سے متعلق ہے کہ جو وعدے کرو اس کو پورے کرو۔ اگلا جو اہم موضوع ہے وہ حرام کردہ چیزوں سے متعلق ہے کہ اللہ نے کون کون سی چیزیں حرام کی اور کون کون سی چیزیں حلال کی، اور تم خود کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہو۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع ہے وہ ہے ایک دوسرے سے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنے سے متعلق، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ اور اس کے بعد جو موضوع ہے وہ طہارت سے متعلق ہے، طہارت کے کچھ مسائل بیان ہوئے ہیں جس میں وضو ہے، تیمم ہے، غسل ہے اور اس نوعیت کے دیگر احکام۔ اگلا جو موضوع ہے وہ حابیل اور قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جو مشہور واقعہ ہے وہ واقعہ بیان ہوا ہے، جس میں حسد اور اس سے بہت سارے نتائج اخذ ہوتے ہیں۔ اگلا موضوع جو ہے وہ انبیاء کرام کو، نبی علیہ السلام کو یہود و نصارہ کی طرف سے جو سرکشیاں، جو سازشیں جن کا سامنا کرنا پڑا، ان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی، اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبانی ان پر لعنت کا ذکر کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے انبیاء تھے، جو ان کو دعوت حق دیتے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی دغا بازی کی۔ اور آخری مضمون اہل کتاب کی گمراہی سے متعلق ہے کہ اہل کتاب جب آپ تشریف لے آئے تو آپ کے منکر ہو گئے اور یوں گمراہی کے گڑھے میں پہنچ گئے۔ یہ 15 مضامین تھے جو میں نے بتا دی۔ اب ہم اس کا مختصر جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلا موضوع برائی کی تشہیر کے حوالے سے، کہ کسی کو اعلانیہ برا کہنے سے منع کیا گیا، مگر اس میں ایک استثناء رکھا گیا، اور وہ استثناء بڑا شاندار استثناء یہ ہے کہ جو مظلوم ہے وہ ظالم کو اعلانیہ برا کہہ سکتا ہے۔ اللہ نے یہ استثناء خود دیا پہلی آیت میں کہ کوئی کسی کی برائی کا، کسی کے اندر پائے جانے والے عیب کا، کسی کے اندر پائے جانے والے نقص کا اعلانیہ تذکرہ نہ کرے۔ اللہ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے۔ ایک استثناء، اور وہ استثناء کیا ہے کہ جب کوئی ظالم ہو اور وہ ظلم کرے تو مظلوم پر
مظلوم کو یہ اجازت ہے اور یہ رخصت دی گئی کہ وہ ظالم کا اعلانیہ تذکرہ کرے تاکہ اس کا ظالم ہونا سب پر واضح ہو، تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کے ظلم سے بچ سکیں۔ دوسرا جو اہم موضوع تھا انبیاء پر ایمان۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان تمام پر ایمان لانا مسلمان اور مومن ہونے کا لازمی جزو قرار دیا گیا کہ نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ موضوع بار بار پہ در پہ آ رہا ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ جو پہلے آیت گزری پچھلے پاروں میں اور اب اس کا مفہوم ریپیٹڈلی آ رہا ہے کہ تمام مسلمان ہونے کے لیے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری، کیونکہ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا۔ شریعتوں میں وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ کچھ رد و بدل ہوتی رہی، مگر جو عقائد ثلاثہ ہیں توحید، رسالت اور آخرت، اس پر تمام انبیاء متفق تھے، لہٰذا سب پر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے، اس کے بغیر کوئی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایمان لانے والے کو ان کی نیکیوں کے سبب عنقریب بہترین صلہ ملنے والا ہے، یہ ذکر کیا گیا۔ اور کافروں کے لیے ایمان نہ لانے، انبیاء پر ایمان نہ لانے اور انبیاء کی تکذیب اور انبیاء کا انکار اور انبیاء کو جھٹلانا، اس وجہ سے کافروں کو بھی ایک برا صلہ ملنے والا ہے، اس کا ذکر آیا۔ ایمان لانے والے کو اللہ جو کافر ہوں گے، جو تکذیب کریں گے، ان کے لیے ایک تو ان کے لیے عذاب ہوگا اور ساتھ ان کے لیے ذلت و خواری بھی ہوگی جو دنیا و آخرت میں ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اگلا موضوع جو تھا یہود کی مذمت اور ان کے مطالبات کے حوالے سے، اس میں یہود نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہماری طرف سے تحریر کیوں نہیں نازل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس دعوے کو رد کیا اور اللہ تعالیٰ نے یقین دہانی کروائی کہ اے محبوب یہ ان کا پہلا دعویٰ نہیں ہے، آپ سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے اور وہ ان کو دعوت حق دیتے، یہ ان سے بھی اس طرح کے بے تکے اور فضول نوعیت کے مطالبات کر چکے ہیں۔ آگے بھی بیان کیا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے بیان کیا کہ یہ وہ قوم ہے جو موسیٰ کو یہ کہتی تھی کہ جب تک اپنی آنکھ سے رب کو نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے بے جا سوالات ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہے۔ تو اے محبوب آپ ان کے ان بے جا سوالاتوں کی وجہ سے اپنے قلب اطہر کو اور اپنی طبیعت کو مغموم نہ کریں، بلکہ آپ کا کام تھا ان تک حق پہنچانا، آپ نے ان کو حق پہنچا دیا۔ اب یہ جانیں، ان کی گمراہی جانے اور اللہ جانے۔ اسی کے ساتھ ایک اور جو موضوع بیان ہوا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی، یعنی اللہ نے ان کی مذمت کی، ان کے مطالبات بھی بتائے اور ہر مطالبے کے ساتھ ان کا ایک مذمت کا پہلو بیان کر کے ان کی مذمت بھی کرتا گیا۔ جس طرح پہلے بیان کیا اب یہاں بیان کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں میرے محبوب کہ جو آپ سے الٹے سیدھے سوال کر رہے ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے میرے نبی اولوالعزم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی سرکشی کے باعث ان کی سرکشی سے محفوظ فرمایا اور آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد بتایا کہ اے محبوب یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی ان پر بہتان باندھا، ان پر معاذ اللہ بدکاری کا الزام لگایا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد آگے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ سود کو حلال قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد آگے چھٹا مطالبہ اور چھٹا جو مذمت کا پہلو آیا وہ آیا بہت سے حرام امور کو یہ جائز قرار دیتے ہیں اور بہت سے جائز امور کو یہ حرام قرار دیتے ہیں اپنی مرضی سے۔ تو یوں 6 مختلف پہلوؤں میں اللہ رب العزت نے یہود کے بے تک کے مطالبات اور ان کے کردار کی مختلف خاصیتیں سامنے رکھ کے ان کی مذمت کی۔ اس کے بعد اگلا موضوع ہے ایمان کے تقاضے۔ اللہ نے پختہ ایمان والے اور ایماندار لوگوں کو انعام یافتہ قرار دیا، یعنی ایسے لوگوں کو ایمان یافتہ قرار دیا جو علم والے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں اور ایمان والے ہیں اور ایمان پر پختہ یقین کے ساتھ ڈٹے ہوئے، اور ان کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے پر جو کچھ آپ پر نازل ہوا، اہل ایمان وہ ہے جو ان پر عمل کرے، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور اس کے بعد جو کچھ پہلوں پر نازل ہوا ایمان لانے میں فرق نہ کرے۔ جس طرح آپ پر جو کچھ نازل ہوا وہ حق ہے اور اس پر ایمان بھی لائے اور عمل بھی کرے، اور جو پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لائے، یہ بیان ہوا۔ اس کے بعد آگے نماز کا ذکر ہے کہ ایمان کی جو بنیادی تقاضے ہیں ان میں کچھ اعتقادی پہلو 2-3 بیان کر کے اس کے بعد بتایا کہ مومن نماز پڑھتا ہے اور یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں ایمان والے، 5 تقاضے یہاں ایمان کے بتائے قرآن مجید نے، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ 5 تقاضے
یعنی چھٹے پارے میں مومن ہونے کے 5 تقاضے بیان ہوئے۔ اس سے پہلے یہود کی 6 مذمتیں بیان ہوئی تھیں اور 6 مطالبات۔ یہاں اہل ایمان کے 5 تقاضے بیان ہوئے۔ میں دوبارہ بتا دوں کہ پہلا تقاضا اہل ایمان کا یہ بیان ہوا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسرا اہل ایمان کا تقاضا یہ ہے، اہل ایمان کی نشانی اور ان کا تقاضا یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پانچواں یہ ہے کہ وہ آخرت پر غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 ایمان کے تقاضے بیان ہوئے۔ جو ان 5 تقاضوں پر پورا اترتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے حضور مومن ہے۔ اگلا موضوع خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے والوں سے متعلق تھا کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس پر انبیاء مبعوث نہ کیے گئے ہوں۔ اللہ کا ضابطہ اور قانون بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ پہلے ہدایت کا اہتمام کرتا ہے، پورے شعور دیتا ہے، عقل دیتا ہے، ہدایت پہنچاتا ہے، ہدایت کو سوچنے سمجھنے کی مہلت اور موقع دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی انکار کرے پھر اس کو عذاب دیتا ہے، پھر اس کو عذاب سے ہمکنار کرتا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ کہ سب رسول سچے اور حق بات لے کر آئے اور خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے تھے۔ اور اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور حضور کو بتایا گیا کہ آپ پر ہم نے پہلی دفعہ وحی نہیں نازل کی، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم پر، حضرت اسحاق پر، حضرت اسماعیل پر، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب پر، حضرت ہارون پر، حضرت سلیمان پر، حضرت داؤد پر اور دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے کہ ہم نے وحی نازل کی۔ گویا پہلے آ گیا کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا لازم ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز آ گئی کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانا، اور جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا، دونوں شرط ہیں۔ اور تیسری چیز بیان کی کہ جو پہلے انبیاء گزرے ان پر ایمان لانا شرط ہے۔ اور اب آگے ان انبیاء کا پے در پے تذکرہ آ رہا ہے کہ تمام انبیاء، جن میں سے اللہ نے چند انبیاء کا ذکر کیا کہ وہ بھی، ان پر بھی وحی نازل ہوئی، ان پر گویا کہ سب اللہ کے نبی ہونے میں برابر ہیں اور سب اللہ کے نبی ہونے کی نسبت سے یکساں طور پہ قابل احترام ہیں۔ اور آخر میں خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے کے موضوع کے آخر میں اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے محبوب، جو منکر ہیں، جو آپ کو نہیں مانتے یا جھٹلاتے ہیں آپ کے پیغام کو، جو آپ پر نازل کیا گیا اس کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ گواہ ہو جائیں، اللہ بھی گواہ ہے کہ یہ اہل کتاب، اس پر پریشانی کی ضرورت نہیں، ان میں سے بہت کم ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، لیکن جو آپ لائے ہیں یہ حق ہے، اس پر اللہ بھی گواہ ہے اور ملائکہ بھی گواہ ہے۔ یہاں پر اگلا موضوع میں ہم داخل ہو گئے، وہ نصارہ کی مذمت کا تھا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کا شکار ہیں، عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو، ان کی والدہ کو، دونوں کو خدا اور پھر اللہ کو، یعنی 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ ان کی اس گمراہی کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اس بات کا ذکر ہوا کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اس کا مالک اللہ ہے۔ اس کے بعد اس بات کا ذکر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم نے کبھی، اللہ فرماتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے میں، عبداللہ، عاجز بندہ کہنے میں آر محسوس نہیں کی۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور موحد تھے اور وحدت کا پیغام دیتے تھے، جبکہ انہوں نے ظلم یہ کیا، نصارہ نے، کہ انہوں نے خود حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا۔ اس کے بعد تکبر کرنے والوں کا موضوع یہ روایت آتا ہے کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں، چونکہ بندگی میں جھکنا ہے اور تکبر میں اوپر اٹھنا ہے، بلندی ہے، سمجھتے ہیں، ان کے راستے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ان تمام لوگوں کو اللہ ایسے سخت گھیرے میں لے گا اور سخت گرفت میں لے گا کہ ان کے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہوگی۔ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے اور تکبر سے بچنے والوں کے لیے اللہ نے بہترین اجر کا وعدہ کیا، یعنی 3 شرطیں لگائیں۔ اگر اللہ سے کسی نے بہترین اجر پانا ہے تو 3 شرطیں ہیں: ایمان لائے، نیک عمل کرے اور تکبر سے بچ جائے۔ بس آمن و عامل الصالحات، ایمان، نیک عمل، اور ساتھ تکبر نہ ہو بلکہ عاجزی اور انکساری ہو۔ یہ اس کے ساتھ مضامین زیر بحث ہے۔ اس کے بعد میں نے بتا دیا آگے کہ وعدے کو پورا کرنا، ہر ایک سے وعدہ، چھوٹے سے کیا ہوا وعدہ، بڑے سے کیا ہوا وعدہ، اس کو پورا کیا جائے۔ اس کے بعد حرام چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں ان کو حرام رکھا جائے، جو اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حلال جانا جائے، اللہ کی حلال کی ہوئی کو حرام نہ کیا جائے اور اللہ کی حرام کی ہوئی کو حلال نہ کیا جائے۔ آگے جو اگلا موضوع ہے وہ نیکی اور بھلائی میں تعاون ہے، اور گناہ اور سرکشی کے کام میں عدم تعاون ہے، کہ ہر نیکی کے کام میں دوسروں کے ساتھ تعاون کریں اور ہر سرکشی کے کام میں خبردار دوسروں کا ساتھ نہ دیں۔ اس کے بعد پھر حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے
کہ انہوں نے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ حسد کا شکار کر کے قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام سے حسد کر کے ان کو قتل کر دیا، اور بالآخر پھر سب سے پہلا دنیا کا قاتل، سب سے پہلا دنیا کا حاسد ٹھہرا، اور کائنات میں جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا ایک حصہ قابیل کو منتقل ہوتا ہے اس کے گناہ کا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو یہود و نصارہ کی طرف سے جو تکالیف پہنچتی تھیں، سازشوں کا شکار ہوتے تھے مسلمان، اس پر حضور علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی۔ اور آخری موضوع تھا اہل کتاب کی گمراہی سے متعلق، چونکہ یہ جو صورتیں ہیں ان میں اہل کتاب کا مضمون پے در پے پلٹ کر آ رہا ہے۔ اب ہم ان موضوعات کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا جو اہم موضوع اس میں بیان ہوا ہے وہ منافقین کی مذمت کے حوالے سے ہے، اور یہود کے جرائم کے حوالے سے ہے کہ وہ کفر و ضلالت میں ہیں اور وہ منافقین کے بھائی ہیں۔ یہود کو کہا جا رہا ہے کہ وہ منافقین کے بھائی ہیں۔ ان کے جرائم میں یہ جرم بھی ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے جس کو اللہ نے اسپیشلی نقل فرمایا کہ اللہ کے نبی کی تو گستاخی کفر ہے، چاہے جائے کہ نبی کو قتل کرنے کی سازش کی جائے اور اس کے لیے پوری کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے۔ یہ تو اللہ کا امر تھا کہ اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، تو نبی کی حرمت کے اس پہلو کو زیر بحث لا کر ان کی مذمت کی گئی۔ اس کے بعد یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی جو نصارہ تھا ان کی مذمت، ان کا تذکرہ، اور پھر ان کے اعمال پر یکتر پے در پے چیزوں کا بیان شروع ہوا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے عقیدہ تثلیث کا رد کیا، جو نصارہ کا عقیدہ ہے اقانیم ثلاثہ کہ تین خدا ہیں، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ رب العزت، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو انہوں نے مرکب کر لیا خدا کو۔ تو اللہ نے اس کی مذمت کی اور فرمایا کہ یہ نہایت غلو کے شکار ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو ان کے اصل مقام سے بڑھا دیتے ہیں اور خدا کو ایک کے بجائے تین بنا دیتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ نے خود کبھی اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اور اگلے پاروں میں آئے گا اللہ رب العزت خود قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کے ساتھ مکالمہ کریں گے، اگلے پاروں میں آئے گا اور پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، یہ تجھ کو انہوں نے میرے برابر لا کھڑا کیا، کیا تو نے ان کو یہ کہا تھا کہ تجھ کو خدا کہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ، میں نے تو ان کو کچھ نہیں کہا ماں سوائے اس کے کہ میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور میں نے تیری عبادت کرنے کی ان کو دعوت دی تھی۔ اس کے بعد سورہ نساء کے اختتام پر دوبارہ ایک مضمون آتا ہے، اور وہ مضمون عورتوں کے حقوق سے متعلق ہے، عورتوں کی وراثت سے متعلق ہے، اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق ہے۔ آپ دیکھیے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا مضمون کتنا ریپیٹڈلی قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس کے ساتھ جس خاص موضوع کو جوڑا گیا ہے جس کو میں بار بار ذکر کرتا ہوں وہ ہے عورتوں کو وراثت دینا، بیٹیوں کو وراثت میں حق دینا۔ یہ ایک ایسا قرآن مجید کا موضوع ہے جو بار بار جوڑا گیا ہے۔ کیوں جوڑا گیا ہے؟ اللہ کی ذات جانتی تھی کہ ہمارے ہاں کیا ہونے والا ہے، اور ہم وہی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ حق دیں، اور ہم حق کو نہیں دیتے اور حق کو چھین رہے ہیں ظالمانہ طریقے سے۔ اس کے بعد ہم سورہ المائدہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، 120 آیات ہیں۔ مائدہ کا مطلب دسترخوان ہوتا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے دسترخوان کا ذکر ہے جس کا واقعہ اپنے مقام پر آئے گا۔ اس بنیاد پر اس صورت کو سورہ المائدہ کہتے ہیں۔ اس صورت میں بھی مختلف نوعیت کے احکام ہیں، لیکن جب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا حکم جو سورہ المائدہ میں آتا ہے وہ ایفائے عہد اور معاہدوں کی پاسداری کا ہے۔ آپ یہ دیکھیے ذرا کہ قرآن مجید کے اندر کتنے احکام ہیں، کتنی کثرت سے احکام آ رہے ہیں جس کا تعلق معاشرتی رویوں کے ساتھ ہے، معاشرہ سازی کے ساتھ ہے، اور ہمارا یعنی جو انٹرنل لین دین ہے، میل جول ہے، ایک معاشرتی طرز زندگی ہے، اس سے متعلق ہے۔ یعنی یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، جس میں ایفائے عہد اور معاہدے کی پاسداری اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ انسان ہر صورت اپنے وعدوں کو پورا کرو، چاہے وہ وعدے بندوں کے ساتھ ہوں، کسی بھی نوعیت کا آپس میں وعدہ ہو اس کو پورا کرو، چاہے وہ وعدہ اللہ کے ساتھ ہو جو ہم کر چکے ہیں، گناہ نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ تیرا شریک نہیں کریں گے، تیرے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، تو چاہے وہ وعدہ بندے سے بندے کا ہو اس کی بھی پاسداری ضروری، چاہے وہ وعدہ بندے کا رب سے ہو اس کی بھی پاسداری ضروری۔ اس کے بعد ان آیات میں، اس کے بعد جو آیات آتی ہیں ان آیات میں ان احکام کو شامل کیا گیا ہے جو اللہ نے بندوں پر فرض کیے ہیں، یعنی اس کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، اور اس میں بہت سارے مالی نوعیت کے معاملات زیر بحث لائے گئے ہیں۔ مثلا تجارت اس میں زیر بحث آئی، شراکت پارٹنرشپ کی تجارت اس میں زیر بحث آئی، اجارہ زیر بحث آیا،
اور اس کے بعد معاہدوں کی کچھ قسمت زیر بحث آئیں، اور پھر کیا کہتے ہیں اس میں نکاح، یہ بھی چونکہ ایک طرح کا معاہدہ ہے، تو اس میں بھی فریقین کی طرف حقوق و فرائض واجب آتے ہیں، تو اس کو زیر بحث لایا گیا۔ اسلام نے عقد کو اتنی اہمیت اس لیے دی، معاہدے کو اتنی اہمیت اس لیے دی، ایفائے عہد کو اتنی اہمیت اس لیے دی کیونکہ یہ مدنی الطبع معاشرت پسند دین ہے، مذہب ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اسلام ایک انفرادی ذات کے اندر نہ پنپے بلکہ پورے معاشرے میں پنپے۔ تو معاشرے میں پنپنے کے لیے معاشرتی رویوں کی اصلاح ضروری۔ معاشرتی رویوں کی اصلاح کے لیے افراد کا مابین تعلق جب ایک میرٹ پر رہے گا، کچھ معیارات قائم رہیں گے، اخلاقی قدریں قائم رہیں گی، تو معاشرہ فی الواقع اس طرف چلے گا جس طرف قرآن مجید معاشرے کو لے جانا چاہتا ہے۔ یہ وعدوں کی پاسداری سے متعلق پہلا اہم موضوع تھا جو سورہ المائدہ میں تھا۔ اس کے بعد اگلا اہم موضوع جو سورہ المائدہ میں آیا وہ کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، یعنی کھانے پینے کی حرمت کے حوالے سے زمانہ جاہلیت میں بہت ساری چیزوں کو حلال سمجھا جاتا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دی، اور نہ صرف حرام کی بلکہ جا بجا ان کے جو اس کے اندر پائی جانے والی خرابیاں تھیں اور وہ پہلو تھے جو تباہ کن تھے انسان کی صحت کے لیے، انسان کے اخلاق کے لیے، انسان کے کردار کے لیے، وہ زیر بحث لائے گئے۔ اس میں جو چیزیں حرام کی گئیں ان میں مردار تھا، دوسرا بہنے والا خون اس کو حرام کیا گیا، خنزیر کا گوشت اس کو حرام کیا گیا، اور وہ جانور جس کو اللہ کے سوا کسی کا نام لیتے ہوئے ذبح کے وقت اس کا نام لے لیا جائے اور اللہ کا نام نہ لیا جائے تو گویا غیر اللہ کے نام لے کر ذبح کیا ہوا جانور اس کو کھانے کو حرام کہا گیا۔ اور آگے کہا البتہ یہ دیکھیے ایکسیپشنز اللہ نے دی ہیں کہ اگر کوئی ایسی کیفیت میں ہو کہ جان کے لالے پڑ رہے ہوں، جان بچانا واجب ہے، فرض ہے، اگر کوئی ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ مرنے والا ہے خدا نہ خواستہ بھوک پیاس سے، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ موت کو منہ میں نہ ڈالے بلکہ ان حرام چیزوں میں سے بھی اگر کچھ اس کو لینا پڑتا ہے تو اتنے کے لے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو سروائیو کر سکے۔ یہ ایک اضطراری کیفیت کی ایکسیپشن اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اس کے بعد تیسرا حکم، حلال اور حرام کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے فضل اور اپنے انعام کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے ظاہر اور باطن میں طاہر کر دیا، پاک کر دیا۔ یعنی وضو اور غسل سے جہاں ظاہری طہارت انسان کو میسر آتی ہے وہاں پر باطنی طہارت بھی میسر آتی ہے۔ اور بندوں پر اللہ کے احسان اور فضل میں سے ایک یہ احسان بھی ہے کہ پانی کے استعمال کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں، یعنی غسل اور وضو تو ہے نا کہ پانی پر قدرت ہوگی تو غسل ہوگا یا وضو ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی جگہ پر آپ ہیں پانی پر قدرت نہیں ہے یا ایسا کوئی سفر کے دوران یا کوئی ایسی اضطراری کیفیت ہے تو اس میں بھی اللہ نے طہارت کو لازمی قرار دیا اور اس کے لیے تیمم کا حکم دیا، جہاں پر آپ فقط ہاتھ جھاڑ کے مٹی سے یا کسی صاف دیوار سے اور تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی یہاں شریعت کا ایک آسان پہلو زیر بحث لایا گیا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ضروری ہے کہ وضو اور غسل یا تیمم، اس کے ذریعے ہم داخل کس چیز میں ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کے ہاں عبادت میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ مناجات کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہاں جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے، چونکہ اللہ نے فرض کیا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر طہارت کے کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں آئیں اپنا باطن اس سے جوڑیں اور اپنا تعلق اس سے قائم کریں تو ہم صاف ستھرے ہوں۔ یعنی اللہ خود بھی صاف ہے، صفائی پسند ہے اور صفائی کو پسند فرماتا ہے اور صاف ستھرے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں جائیں، مناجات کے لیے جائیں تو صاف ستھرے، پاک، طاہر ہو کر جائیں، طہارت کر کے جائیں۔ اگلا یہاں پر جو موضوع آیا، یہود کی خرابیوں کے ضمن میں ان کا ذکر کیا گیا اور ہمیں مسلمانوں کو ان سے بچنے کی ترغیب دی گئی۔ یہ ایک بات سننے سے متعلق ہے، آپ لوگ اس بات کو اصولی طور پہ سمجھ لیں کہ یہاں پر جتنی ماقبل جو امتیں تھیں، جو گروہ تھے، ان پر جتنی مذمتیں، جتنی تنقیدات قرآن مجید نے جا بجا کی ہیں، وہ یہود ہو، وہ نصارہ ہوں، وہ منافقین ہوں، وہ مشرک جو بھی ہوں، یہ اب کتاب ہمارے لیے نازل ہوا ہے قرآن۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ہم محض بتا کے یا سنا کے جی یہ یہودیوں کی خرابیاں تھیں آگے گزرتے جا رہی ہیں؟ ایک یہ رویہ ہے ہمارے ہاں، یہ نصارہ میں تھی ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، آگے گزرتے جا رہی ہیں۔ یہ مشرکین میں تھی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، آگے گزرتے جا رہے ہیں۔ نہیں، ان میں تو تھیں، اس کی قرآن نے تصدیق کر دی۔
یہاں بیان کر کے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ہمیں پیغام دیا بادی النظر میں، وہ یہ پیغام دیا کہ یہ وہ خصوصیات ہیں، اے لوگو یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جو جس قوم میں آئیں وہ قوم اللہ کی مقبوض اور گمراہ قوم ٹھہری، لہٰذا خود کو ان چیزوں سے بچا کے رکھو۔ تو ہر جگہ جب یہ چیزیں آئی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود کو ان چیزوں سے بچا کے رکھیں۔ جہاں بھی یہود نصارہ کا تذکر آیا اور ان کی جس بھی پہلو سے مذمت ہو، اس کے اندر ایک چیز لازمی ذہن نشین کر لیں ہمیشہ کے لیے کہ ہم نے بھی ان چیزوں سے بچنا ہے جس پر ان کی برائی کی گئی ہے، ان کی مذمت ہوئی۔ اس پارے کے 7ویں رکوع میں یہود کی بزدلی، ان کی فتنہ کشی، فتنہ گری، ان کی فساد، ان کی سرکشی، ان کا تکبر اور ان کے دیگر ایسے اوصاف سامنے لائے گئے اور مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ خبردار ان برائیوں کے نزدیک نہ جانا۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے بھی بعض اوقات احوال بیان ہوئے، جس طرح یہاں اس مقام پر جہاں ہم بات کر رہے ہیں یہاں بھی ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑا، تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی عداوت ڈال دی، باوجود کہ یہ دونوں گروہ بہت ساری اعتقادی اور عملی خرابیوں میں مبتلا تھے، پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے کوئی بیٹے کہتا تھا، کوئی کہتا تھا ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے اس روش سے ہمیں منع فرمایا کہ یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بھی سارے گناہ ڈٹ کے کرتے جائیں اور سارے معاشرتی اور اخلاقی اور اعتقادی خرابی اپنے اندر ڈٹ کے پالیں اور پھر ہم کہیں چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے جنت میں جانا۔ یہ رویہ غلط ہے۔ اصولی طور پہ تو ہر مسلمان میں جنت نے جانا ہے، لیکن وہ ایسے نہیں جانا۔ جو گناہ کرے گا اس کا حساب کر کے اتنی دیر جہنم میں گزار کے اتنی تکلیف اور مشکل برداشت کر کے جانا ہے۔ تو یہ تصور، میں ایک عمومی فلسفہ بتا رہا ہوں، یہ تصور یہود و نصارہ کا تھا کہ وہ تمام گمراہیوں کا بھی شکار تھے اور پھر یہ دعویٰ بھی کرتے تھے۔ ہاں ہمارے ہاں ایک فرق ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے منکر تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم معاذ اللہ منکر نہیں ہیں، ہم تو حضور اسلام کی امتی ہیں اور پیروکار ہیں۔ لیکن جو دوسرا باب ہے خرابیوں والا وہ اپنی جگہ پر ہے، لہٰذا اس کا لحاظ رکھا جائے کہ تمام برائیاں کرتے ہوئے یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دعویٰ کرنا چاہیے اور اس دعوے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس دعوے کی سچائی کے لیے پیش کرنا چاہیے عملی طور پہ، تاکہ صحیح ثابت ہو کہ ہاں یہی عمل والے لوگ ہیں جو صحیح معنی میں جنت کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو موضوع آتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں حابیل اور قابیل کے واقعے سے متعلق ہے۔ یہ 9ویں رکوع میں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ اللہ کی جو امر تھا اور اللہ کی منشا تھی کہ جڑواں اولاد ہوتی تھی، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، تو پہلے دفعہ پیدا ہونے والی لڑکی کا دوسری دفعہ پیدا ہونے والے لڑکے سے نکاح ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے احکامات تھے۔ اس دوران جو قابیل تھا اس کے حصے میں جو اس کی زوجہ کے طور پہ، اس کی بیوی کے طور پہ جو لڑکی آنے لگی، اس کو اس پر اعتراض تھا، اس کے حسن و جمال پر اعتراض تھا، اور اس کی بہن جو قابیل کے نکاح میں جانے لگی وہ خوبصورت اور حسن و جمال میں زیادہ تھی، تو اللہ کی تقسیم پر اس نے اعتراض کیا، حسد میں مبتلا ہوا، بغض میں مبتلا ہوا، حتیٰ کہ یہ حسد اور یہ بغض اس حد تک گیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حابیل کو، اور دنیا کا پہلا قاتل ٹھہرا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ قتل کی یہ جو بدعت ہے اور یہ جو گناہ کبیرہ ہے یہ قابیل نے ایجاد کی، لہٰذا دنیا میں جتنے ناحق قتل ہوتے ہیں ان کے گناہوں کے اجر میں سے ایک اجر قابیل کو منتقل ہوتا ہے۔ یہ قصہ آیا۔ اس کے بعد فسادیوں کے سزا کے طور پہ آیا کہ ڈاکو، باغی، زمین پہ فساد پھیلانے والوں کی سزا ذکر کی گئی کہ ان کو سولی دی جائے، قتل کیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں الٹی سم سے کاٹے جائیں اور سزاؤں کو معاشرے میں انفورس کیا جائے، میرٹ پر پہلے فیصلے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ اب ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جو طاقتور ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ سب سے پہلے قیام عدل ہو، نظام عدل ہو، اور عدل کے نظام کے قیام کے بعد فیصلے ہوں اور سزائیں دی جائیں، تاکہ کسی کی عزت لوٹنے والا، چوری کرنے والا، کوئی ناحق قتل کرنے والا جب اس سزا کا پوری طرح شکار ہوگا اور پوری زندگی کے لیے اس کو وہ سزا یاد رہے گی تو دوسرا کوئی وہ گناہ کرتے ہوئے 20 دفعہ سوچے گا۔ ہمارے ہاں گناہ اس لیے ہوتا ہے کہ سزائیں نافذ نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو موضوع زیر بحث آتا ہے وہ پھر یہود اور منافقین کا تذکرہ ہے کہ فرمایا کہ اے محبوب، اب یہاں پہ تذکرہ ایک اور انداز میں ہے۔ وہ انداز یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، ہر تمام جہانوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، چرند پرند کے لیے رحمت، زمین و آسمان کے لیے رحمت، بلکہ آپ کی رحمت سے پوری کائنات چل رہی ہے۔ تو آپ کی جو قلب اطہر تھا وہ مغموم ہوتا تھا جب لوگ
انکار کرتے تھے اسلام کا، کفر کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے اللہ کی آیات کی، اور کفر پہ ڈٹے ہوتے تھے، تو آپ کا قلب اطہر مغموم ہوتا کہ ایک تو دعوت کو نہیں مان رہے، دوسرا کہ یہ جہنم میں چلیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا محبوب آپ کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، آپ نے تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا، اب آپ پر جبراً ان کو حق پر لانا نہیں ہے، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ اب یہ جو خود ڈٹے ہوئے ہیں اپنے جھوٹ پر، دوسروں حق کی جاسوسی کرنے والوں پر کے لیے، حق کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، کفر میں جلدی کرنے پر، یہ جو ڈٹے ہوئے ہیں، اے محبوب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اور آپ اپنے لیے اپنا قلب اطہر ان کے لیے مغموم نہ کیا کریں، اور اپنی طبیعت پر ان کے لیے بوجھ نہ ڈالا کریں۔ یعنی اللہ کو اپنے محبوب کی طبیعت اور طبیعت پر آنے والا بوجھ بھی گوارا نہیں، اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر کر کے حضور اسلام کو تسلی دی۔ اس کے بعد تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد قرآن مجید کا ذکر آتا ہے، یعنی جو الہامی کتب ہیں ان میں تورات انجیل کا ہلکا سا ذکر کر کے اس کے بعد قرآن کا آیا، اور قرآن کو فرق کرنے والی، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرار دیا گیا، اور یہ پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا، یعنی جو حق مضامین پچھلی کتابوں میں تھے اب تو تحریف ہو چکی، جو صحیح ان میں مضامین تھے وہ قرآن مجید میں گویا کہ در آئے ہیں، اور قرآن مجید میں ان مضامین کا ذکر ہے، اور قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا گیا، یعنی ان خصلتوں سے دوستی سے منع کیا گیا جو یہود و نصارہ والی خصلتیں ہیں وہ کسی کے اندر۔ وہ خصلتیں کیا تھیں؟ وہ خصلتیں یہ تھیں کہ منافقت، موقع پرستی، خود غرضی، یعنی ان خصلتوں والے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کا ایک اور پہلو اعجاز قرآن کا زیر بحث آیا، اور وہ قرآن کی صداقت کا زندہ معجزہ تھا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، 1440 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، لیکن قرآن کا ایک حرف، ایک لفظ اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کو اپنی ذمہ کرم پر اس کی حفاظت کو لیا ہوا ہے، لہٰذا اس میں سے کوئی ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کے حوالے سے پھر ایک موضوع زیر بحث آیا کہ یہود و نصارہ سے دوستی سے پہلے روکا گیا تھا، اور یہاں مرتد کا حکم بیان کیا گیا، جس کا ایک لنک اس سے بنتا ہے کہ کفار کے ساتھ جب قلبی دوستی لگائی جاتی ہے تو ایک خطرہ درپیش آتا ہے کہ کہیں وہ دوستی اتنی قربت میں نہ بدل جائے کہ ان کے جو باطل نظریات ہیں وہ ہمارے دل پر اثر کرنے لگیں، اور جب باطل نظریات دل پر اثر کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو، یہ بھی ایک احتمال پیدا ہو جاتا ہے کہ جو حق نظریات دل کے اندر ہیں وہ ماند پڑنے لگ جائیں، اور بندہ ایمان سے خدا نخواستہ پھر باطل اور کفر کی طرف نہ چل پڑے۔ تو یہ ایک امکان ہے۔ یہاں پر آ کے ارتداد کے کچھ احکام بیان ہوئے کہ ارتداد سے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہوتا ہے تو وہ چاہے جتنا متقی تھا، جو کچھ تھا صدقہ، سب کچھ اللہ کی راہ میں ضائع، کوئی اس کا اجر نہیں، اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کا دین کسی فرد کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہر فرد اللہ کے دین کا محتاج ہے، اور اگر تم اللہ کے دین کے لیے کھڑے نہیں ہوگے تو اللہ فرماتا ہے مجھے انسانوں کی کمی نہیں، میں اور لوگ لاؤں گا جو تمہاری جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور فرمایا ایمان والوں اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن کو وہ دوست رکھے گا، اور جسے وہ دوست رکھیں گے، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں گے اور کافروں کے حق میں سختی کریں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ان کی پھر صفات بیان ہوئی کہ اگر تم ان تقاضوں کے ساتھ حق کے لیے کھڑے نہیں ہوگے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کے پاس بندوں کی کمی ہے، وہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا، اور اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کا شائز اور جاننے والا ہے۔ تو گویا یہ اللہ کے فضل کی علامت ہے، اور اللہ کے فضل کے ضابطوں میں سے ایک ضابطہ ہے کہ وہ خاص طریقہ کار سے، خاص منہج سے، جو لوگ حق کے دعوے دار ہونے کے باوجود حق کے لیے آواز اٹھانے والے اور حق کے تقاضوں کو پورا کرنے والے نہیں رہتے، محض نام کے حق والے رہتے ہیں، اللہ ان کو اصل حق والوں سے ریپلیس کر دیتا ہے، اور یہ اللہ اس کو اپنا فضل کہتا ہے، کیونکہ پھر اسی طریقے اور اسی پروسیس کے ذریعے دین زندہ ہوتا ہے، یہی تجدید ہوتی ہے، یہی اس کے اندر احیاء ہوتا ہے دین کی قدروں کا۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع زیر بحث آتا ہے اس بارے میں، وہ اسلام میں اعتدال پر زور دیا گیا، یعنی اسلام کا جو عمومی مزاج ہے وہ افراط و تفریط والا نہیں، وہ سختی والا نہیں، وہ غلو والا نہیں، وہ اعتدال والا ہے۔
اور اللہ رب العزت نے جو پچھلے کئی طبقات کا یہاں پھر ذکر کیا، پھر نصارہ کا ذکر آ گیا جنہوں نے اتنا غلو کیا کہ اپنے نبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا۔ تو اس طرح مطلب ان نافرمانیوں کا ذکر کر کے اللہ نے بتایا کہ حد اعتدال جو ہے وہ اصل اسلام کا رستہ ہے اور اصل حسن ہے، اور امت کو امت وسط بھی کہا گیا کہ درمیان والی امت۔ اس کے بعد امت مسلمہ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کا حکم پھر دیا گیا، جو کہ پچھلے کئی پاروں کے آخر میں ریپیٹڈلی آ رہا تھا۔ یہاں بھی اس پارے کے آخر میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا کہ اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے روکنے والے نہیں بنو گے تو پھر ویسے ہی اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل پر ہوئی تھی۔ یعنی تم اللہ کی رحمت سے دوری، لعنت کا مطلب رحمت سے دوری بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت تم سے پر سایہ فکر نہیں ہوگی۔ اور ترمذی میں ایک حدیث پاک ہے، جامع ترمذی میں، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل معاصی میں، گناہوں میں مبتلا تھے تو ان کے علماء انہیں منع کرتے مگر وہ باز نہ آتے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کی مجلسوں میں بیٹھتے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے۔ چنانچہ اللہ نے جب ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے زبان سے ان پر لعنت بھی کروائی، اور یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے، یعنی نہ علماء کی بات مانتے تھے، حد درجہ نافرمانی کرتے تھے اور ہر معاملے میں حد سے گزر جاتے تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلے اس معاملے میں، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معاملے میں حضور علیہ السلام کا جو بیان کرنے کا انداز تھا، وہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے اور بات بتا رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے، مگر فرماتے فرماتے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم، جو بالکل سیدھے اٹینٹو ہو گئے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے اور نہ تم اللہ کے عذاب سے نجات پا سکتے ہو جب تک کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کر لو، یعنی امر بالمعروف نہ کر لو اور نہی عن المنکر نہ کر لو۔ اس وقت تک فرمایا کہ تم کامل حق کی دعوت دینے والے نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد اس پارے کے آخر میں مسلمانوں کے جو سب سے بڑے دشمن جس کو قرآن قرار دیتا ہے کہ یہود و نصارہ، اور بنیادی میں نے بتا دی بات، وہ خصلتوں کی بات ہے جو ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور ان کے قصوں کو بار بار ریپیٹڈلی یہ ذکر کرنے سے مقصود اور مراد بھی یہ ہے کہ وہ امور اور وہ معاملات ہمارے درمیان میں نہ پنپیں، ان کا ذکر کیا۔ اور قرآن کے اس دعوے پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے، البتہ جو واقعی حقیقی نصارہ ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ اس طرح کا موضوع ایک پچھلے پارے میں بھی آیا ہے کہ جس طبقے پر تنقید کی گئی اس پورے طبقے پر تنقید کبھی نہیں ہوئی، اس کے اندر سے ہمیشہ ایک ایسا گروہ نکلتا ہے جو حق پرست ہوتا ہے، اس کو پھر اللہ ہدایت کی راہ پر ڈال دیتا ہے اور اس کو ہدایت یافتہ کر دیتا ہے۔ یعنی جس بھی یہ جو تنقید ہو رہی ہے، یہ آپ اس کو بالکل یہ ایک اصول کے طور پہ سمجھ لیں کہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ کسی بھی جب طبقے کا نام لیا جاتا ہے تو وہ من حیث الکل طبقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے دیگر استثناءات قرآن میں دیگر مقامات پر موجود ہیں۔ تو وہ تنقید اس کسی بھی گروہ کے اس ایک باطل طبقے پہ ہو رہی ہے جو آخری لمحے تک باطل اور کفر پر اور بددیانتی پر قائم رہا۔ لیکن انہی گروہوں میں سے صحابہ کرام کون تھے؟ اہل کتاب، بے شمار اہل کتاب لوگ تھے جو مسلمان ہوئے۔ تو کیا ہم خدا نخواستہ یہ جو احکام ہیں یہ ان پر امپلیمنٹ کریں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو حق آنے کے بعد، حق کی وضاحت کے بعد، حق کی پوری توضیح اور تفصیل آ جانے کے بعد بھی باطل پر ڈٹے رہے اور پھر حق کے خلاف سازشیں کرتے رہے، ان لوگوں کے لیے یہ معاملات ہوں گے۔ یہاں چھٹے پارے کے مضامین کا اختتام ہوتا ہے۔ روز کی طرح آج پھر میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں ان تمام قرآنی مضامین کو مد نظر رکھ کے اپنی طبیعت، اپنے مزاج کو بدلنا ہے اور خود کو اس کے مطابق بدلنا ہے۔ اقبال نے کیا اعتراض کیا تھا اور کیا خوبصورت اعتراض تھا، بالکل سچا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو ہم نے اپنے مزاج کے مطابق قرآن کے احکام کو نہیں بدلنا، بلکہ قرآن کے احکام کو مد نظر رکھ کے اپنے مزاج اور اپنی طبیعتوں کو بدلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کار خیر میں اور اس عظیم کار میں
یہ من عزم الامور کہا گیا ہے، یعنی عظیم امور میں سے یہ ایک امر ہے کہ قرآن مجید کو مد نظر رکھ کے اپنی پوری شخصیت کو بدلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قرآن مجید کی حقیقی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔